تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کی برکت سے کوئی شریر جنات کا بادشاہ بھی آ جائے تو گھٹنے ٹیک دے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح سے لے کے شام تک اس کو شیاطین سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور شیاطین اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی کہ چھو بھی نہیں سکتے، اور اس کے سائے سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا تو پکا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے اور کبھی نہیں مٹ سکتی، اور جو بھی فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا اور بہت ہی عمدہ فرمایا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے اگر آپ کے ساتھ کوئی پرانے سے پرانا یعنی کہ 10-15 سال پرانا بھی اگر کوئی جادو ہے تو وہ وقتاً کٹتا چلا جائے گا۔ کیونکہ جب آپ صبح سے لے کے شام تک ہر شیاطین کے شر سے محفوظ ہو گئے تو انشاءاللہ جادو کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور اس وظیفے کی برکت ایسی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھا تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں کوئی شیاطین یا جادو یا پھر کوئی بھی بڑے سے بڑا خبیث جن بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر گلی کوچے میں اکثر کوئی نہ کوئی ایسا کیس دیکھنے میں آتا ہے کہ فلاں بندے پہ اثرات ہو گئے، فلاں بندے کو شیاطین نے جگڑ لیا، یا کوئی فلاں بندے کے اوپر کوئی شیاطین آ کے بولنا شروع ہو گیا، اور اس طرح اکثر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ اس کو شیاطین ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ جادو کا علاج ایک کتاب ہے، اس کے اندر حافظ عبدالسلام بالی فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑے مولج ہیں، اور اس کتاب کو لکھتے وقت وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ایک کیس میرے پاس بھی آیا تھا کہ جب میں اس گھر کے اندر گیا اور اس خاتون سے ملا جس کے اوپر اس طرح کے معاملات تھے اور ان کے شوہر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ رقیہ پڑھا، یعنی کہ کلام پاک کی کچھ خاص جلالی آیتیں پڑھیں، تو اس کو مرغی کے جیسے دورے پڑنے لگے اور اس کے جسم میں آ کے شیطان بولنے لگا۔ جب وہ شیطان اس کے جسم میں آ کے بولنے لگا تو اس سے وہ ہم کلام ہوئے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور بہت لمبا مکالمہ چلا۔ پھر اس شیطان نے اپنا ایک مکالمہ رکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس عورت کو چھوڑ دوں تو پھر میری یہ ایک شرط ہے۔ تو حافظ عبدالسلام بالی نے بولا کہ بولو کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس عورت کو چھوڑ کے آپ کے جسم میں داخل ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور تم میرے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد وہ شیطان تھک کر بولنے لگا کہ میں آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ کلام پڑھا ہے۔ اسی طرح کا کیس بھی ہمارے بڑوں بزرگ کے پاس بھی آیا تھا جن سے میں نے بھی علم حاصل کیا ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت یہی وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر مولج یہ ضرور پڑھا کرتا ہے کیونکہ اس کو بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اور اتفاقاً اس طرح کا کیس ان کے پاس آیا، لیکن وہ اس بار عورت نہیں مرد تھا، اور اس کے اوپر اس طرح کے شیاطین مسلط تھے جو اس کے اوپر حاضر ہوا کرتے۔ تو انہوں نے موقع لگتے ہی اس بات سے ضرور یہ ثابت کروایا کہ واقعی میں شیاطین جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پہ جب رقیہ کیا تو اس جن سے ہم کلام ہوئے اور بات کری اور کہا کہ اگر تو اس بندے کو چھوڑ کے میرے اندر داخل ہو تو ٹھیک ہے، میں تجھے آج یہاں سے جانے دوں۔ تو اس شریر جنات نے اس کا جسم چھوڑ کے ہمارے بزرگ کے اندر گھسنے کی کوشش کری، اور جب وہ کوشش کرتا تب تک وہ تھک کے لوٹ آتا اور اپنے اندر ایسی کراہیت محسوس کرتا جو کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ تو اس سے پوچھا کیا ہوا، کیوں داخل نہیں ہو پا رہا؟ تو شیاطین جن نے بولا کہ جب بھی میں آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے میری طرف کوئی آنکھ بڑھتی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر ہر بندہ اس کو کرنا شروع کر دے تو شیاطین کا شر ان کو کیا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی فضیلت سنیے کہ جو شخص اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، 100 اس کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب شیاطین کے شر سے محفوظ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، یہ عام آدمی کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے اس کو اپنے روزمرہ کی روٹین کے اندر شامل کریں اور روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔
انشاءاللہ امید ہے رب تعالیٰ سے آپ کا پرانے سے پرانا جادو دور بھی ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ شیاطین کے شر سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق سننے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ دعا ہے رب العزت سے ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان اچھی نورانی باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچانا تاکہ دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ دعا میں روحانی بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔